بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 96۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، انا بے شک الذین وہ لوگ حقت ٹھیک پڑ چکی ہے، ٹھیک ثابت ہو چکی ہے، علیہم جن پر کلمۃ ربکا تیرے رب کی بات، تیرے رب کی بات کیا، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی وہ قول ان پر ثابت ہو چکا جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے اور جس کی ملائکہ نے خبر دی ہے کہ یہ لوگ کافر مریں گے۔ چلو، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ اگرچہ آ جائیں ان کے پاس کل آیتن سب نشانیاں، اور اگر ان کے پاس سب نشانیاں آ جائیں، حتیٰ جب تک یروا العذاب العلیم وہ دردناک عذاب دیکھ نہ لے، اس وقت تک کا ایمان نافع نہیں ہے ان کو۔ سمجھا گیا؟ عذاب دے کر جو بندہ ایمان لائے تو وہ ایمان نفع بخش نہیں ہوتا، یہ مطلب۔ فلولا کانت قریۃ آمنت تو کیوں نہ ہوئی ہوتی قریۃ کوئی بستی آمنت کہ وہ ایمان لاتی، ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی، فنفعہا تو پس نفع دیتا اسے ایمانہا اس کا ایمان، الا قوم یونس سوائے یونس کی قوم کے، سوائے یونس کی قوم کے، یعنی ان بستیوں میں سے جن کو ہم نے ہلاک کیا تو وہ کیوں نہ ایمان لاتی، اگر ایمان لاتی تو وہ ہلاکت سے بچ جاتی، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ فلولا کیوں نہ ہوا کانت کی ہوتی قریۃ کوئی بستی آمنت جو ایمان لاتی، بس جب ایمان لاتی فنفعہا تو کام آتا ان کے ایمانہا ان کا ایمان، ان کا ایمان ان کو نفع دیتا، فائدہ مند ہوتا، یعنی ہلاک نہ کیے جاتے، الا مگر قوم یونس یونس کی قوم کے، یعنی یہ عذاب کا سن کر یہ ایمان لے آئے۔ ان کا واقعہ سن لو، یہ نینوا علاقہ جو ہے نا موصل میں ہے، موصل میں یہ لوگ رہتے تھے، نینوا بستی تھی اور یہ کفر اور شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، آپ نے بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا ان کو حکم دیا، ان لوگوں نے انکار کیا، حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی، آپ نے انہیں اللہ کے حکم سے نزول عذاب کی خبر دی کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا، حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں فرمائی، دیکھو اگر وہ رات کو یہاں رہے پھر تو ہمیں کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب آئے گا۔ رات کو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، صبح کو آثار عذاب نمودار ہو گئے، آسمان پر سیاہ ہیبت ناک بادل آ گیا، دھواں کثیر جمع ہوا جو تمام شہر پر چھا گیا، یہ دیکھ کر انہیں یقین ہوا کہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی جستجو کی اور آپ کو نہ پایا، اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا کہ اب ہم پر عذاب آ ہی جائے گا۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ اپنی عورتوں، بچوں، بوڑھوں، جانوروں کو لے کر وہ جنگل کو نکل گئے، موٹے کپڑے پہنے اور توبہ اسلام کا اظہار کیا، شوہر سے بیوی اور ماں سے بچے جدا ہو گئے، سب نے بارگاہ الہی میں گریہ وزاری شروع کی اور کہا کہ جو یونس علیہ السلام لائے اس پر ہم ایمان لائے اور سچے دل سے توبہ کی، جو مظالم ان سے ہوئے تھے ان کو دفع کیا، جن کا مال لوٹا تھا ان کو واپس کیا، جس کو زخمی کیا تھا، کوئی اور نقصان کیا تھا اس سے معافی مانگی، اس کا جو جرمانہ تھا وہ دیا،
اللہ اکبر، حتیٰ کہ اگر ایک پتھر دوسرے کا کسی کی بنیاد میں لگ گیا تھا نا تو بنیاد اکھاڑ کر پتھر بھی نکال کر اس کو واپس دے دیا. بھائی یہ تیرا پتھر جو میرے گھر کے سامنے تھا، میں مکان بنا رہا تھا، میں نے پکڑ کے دیوار میں چن لیا، یہ تیرا ہے، اپنا لے. ڈر گیا نا، انصاف اسی کا نام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، دعا قبول فرمائی، عذاب اٹھا دیا گیا. یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ جب نزول عذاب کے بعد فرعون کا ایمان اور اس کی توبہ قبول نہ ہوئی تو قوم یونس کی قبول فرمانے اور عذاب اٹھا دینے میں کیا حکمت ہے؟ کل پرسوں آپ نے پڑھا نا، فرعون نے بھی کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے میں بھی اس پر ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں. لیکن اس کا یہ ایمان قابل قبول انہوں نے بھی عذاب دیکھ کے توبہ کی تھی، یہ عذاب سے کیوں بچ گئے؟ ان کا ایمان کیوں قبول ہے؟ یہ سوال تو ذہن کے گوشے میں ابھرتا ہے کہ نہیں؟ بولو. تو علماء نے اس کے کئی جواب دیے. ایک تو یہ کہ یہ خاص کرم تھا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، رب ہے نا جس پر چاہے کرم فرما دے. ایک جواب یہ. دوسرا جواب یہ ہے کہ فرعون عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد ایمان لایا، جب امید زندگانی اس کی باقی نہ رہی اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا. اور قوم یونس جو ہے یہ جب عذاب قریب ہوا تو وہ اس میں مبتلا ہونے سے پہلے ایمان لے آئے. اور اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے، اخلاص مندوں کے صدق و اخلاص کا اس کو علم ہے. اس نے دیکھ لیا کہ سچے دل سے یہ توبہ کر رہے ہیں، اس لیے اللہ نے کرم فرمایا اور عذاب کو اٹھا دیا. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ چلو دیکھو. لما آمنو، جب وہ ایمان لائے، کشفنا، ہم نے ہٹا دیا، انہم، ان سے، عذاب الخزی، رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم، اور ہم نے ان کو برتنے دیا، الہین، ایک وقت تک، ایک وقت تک ہم نے ان کو برتنے کو دیا. بڑا ہے کہ چلے آگے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا، لا آمنا، تو ایمان لے آتے، من، جتنے ہیں، فی الارض، زمین میں، کلہم جمیعاً، سب کے سب، کلہم، سب، جمیعاً، سارے کے سارے ایمان لے آتے. افانتا تکرہ الناس، تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے، حتیٰ یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. بات سمجھ آ گیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. اگر اللہ چاہتا تو جتنے زمین میں ہیں سارے یہودی، کافر، بے ایمان، جتنے سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن اللہ نے چاہا، اس کی منشا نہیں ہے. بڑا ایک قید اور پڑھ لیں، چلو بس کر دو، اتنا ہی بڑا ہے.